29 दिन का कर्बनाक इंतजार, बिलाखिर दरिंदा गिरफ्तार। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलही लाहौर के इलाके मांगा मंडी से पकड़ा गया। कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान, कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। शहबाज गिल की तस्दीक। मुलजिम आबिद की तांदलिया वाला में मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का छापा। मुलजिम चकमा देकर मांगा मंडी जा पहुंचा। CIA लाहौर ने मुलजिम को वालिद के घर से धर लिया। दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। वजीर आजम की वकला की तकरीब में शिरकत, सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस, किसने क्या खिताब किया, पैमरा से रिकॉर्डिंग तलब। क्या वजीर आजम का पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? इस्लामाबाद की इंतजामिया बताए क्या फीस अदा की गई, अदालत उस्मा का सवाल। वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वो रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वजीर आजम बताएं, सरकारी इमारत को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक नो टेंशन, वफाकी हुकूमत का ऑपोजिशन को मुल्क भर में जलसे करने की इजाजत देने का फैसला। PTM के जलसों में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कुछ भी कर लें, अवाम के साथ अगर ये जंग करेंगे तो ये नहीं जीत सकते इंशाअल्लाह। इसका जवाब अवाम खुद देगी। अवाम जो महंगाई से और बेरोजगारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से नाअहली से तंग आई हुई है, वो अवाम अब मियां नवाज शरीफ की आवाज़ पे उसने लब्बैक कहा है और इंशाअल्लाह ताला फतह और नुसरत जो है वो अवाम की होगी और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक कामयाब होगी। गैर मुंतखब हुकूमत मुसल्लत की गई। अवाम ने नवाज शरीफ की आवाज पर लब्बैक कहा। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके, PDM की तहरीक कामयाब होगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। 11 नोटिस ले चुके हैं नियाजी साहब महंगाई के, और महंगाई उस नोटिस के बाद और बढ़ रही है। ये काबीना में माफिया बैठे हैं और इमरान खान इसकी सरपरस्ती करता है। PDM के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की आवाम इस नाअहल, करप्ट और अकल से आरी हुकूमत का मुहासबा करेगी। एक डिक्टेटर है इमरान खान, ये फैशिस्ट है। वजीर आजम डिक्टेटर और फाशिस्ट, काबीना में माफियाज, इमरान खान उनके सरपरस्त करार। वजीर आजम जमहूरियत के नाम पर धब्बा हैं, 11 बार नोटिस ले चुके मगर महंगाई कम नहीं हुई। PTM अकल से आरी हुकूमत का मुहासबा करेगी। हमजा शहबाज की गरज परस। इमरान खान का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ। जलसों के लिए सिलेक्टेड की इजाजत दरकार नहीं, अवाम की मोहब्बत ही काफी है। ये जलसे आटा चीनी चोर टोले के खिलाफ अवाम का फैसला है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। 16 अक्टूबर का जलसा जो है वो एक अवामी रेफरेंडम होगा। इस नालायक और जो है ये नाअहल हुकूमत जो है इसके ख़िलाफ़ अवामी रेफरेंडम होगा। और ये हुक्मरान जो हैं ये रोज़ाना इन्होंने 3-4 जो है वो अपने जो है वो किराए के तर्जमानों की ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। एक 10 बजे जो है वो लोगों को और अपोजिशन को गालियाँ देता है, दूसरा 1 बजे देता है, तीसरा जो है वो 4 बजे देता है। 16 अक्टूबर का जलसा नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, किराए के तर्जुमान सिर्फ ऑपोजिशन को बुरा भला कहने की ड्यूटी पर हैं। आटा चीनी अदविया महंगी, आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। राना सनाउल्लाह की तनकीद। एहतसाब का अमल जो सो कॉल्ड एहतसाब है वो इदारा कर रहा है और आज पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। और ये एक हकीकत है कि या आप पाकिस्तान को चलाएंगे या नैब को चलाएंगे, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। तो आज हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं जी मैं जमहूरियत हूँ,
اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں۔ احتساب کے نام پر تماشا، کسی کیس میں کرپشن کا ذکر نہیں۔ پاکستان اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر لیگی رہنماؤں پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے خلاف بھی پرچہ کٹ سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں گفتگو۔ شاہد خاقان عباسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے مال بنایا۔ سابق وزیر اعظم نے نہ صرف خود کرپشن کی بلکہ شریفوں کے سہولت کار بھی تھے۔ واویلا مچانے کے بجائے لوٹ مار کا حساب دیں، شہباز گل کا رد عمل۔ پگ کے نیچے سارے نون لیگی ٹھگ۔ آل شریف نے پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عصبیت اور صوبائیت کارڈ نہیں چھیلے گا۔ نون لیگ کی دھڑے بندی عیاں ہو چکی، فیاض الحسن چوہان۔ ان لوگوں کے چہروں پر جو نحوست آپ کو نظر آ رہی ہے جب یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں شیخ رشید ٹائپ کے لوگ، تو یہ مزید جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی۔ اور یہ جو دھمکیاں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پرامن مخالفین ہیں، جو پرامن سیاسی کارکن ہیں، جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جلسوں پہ آپ دہشت گردی کرو۔ اور اگر کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری یہ حکومت ہوگی اور شیخ رشید ٹائپ کے جو وزیر ہیں وہ ہوں گے۔ کراچی میں مولانا عادل کا قتل، شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر نے کہا تھا اپوزیشن کے جلسے ہوں گے تو دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اہم شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے دستبردار۔ وزیر اعظم عمران خان نے اضافی عہدہ چھوڑنے کی درخواست منظور کر لی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا ٹویٹ۔ مریم نواز کی پیشی پر نیب آفس پر پتھراؤ کا کیس، تفتیشی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ رانا ثناءاللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 15 اکتوبر تک توسیع۔ آصف علی زرداری کے سینے میں انفیکشن، خون میں شوگر لیول کم ہو گیا۔ میڈیکل بورڈ کی جانب سے وقفے سے معائنہ، سابق صدر کے مختلف ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم۔ کے الیکٹرک کا کراچی کے شہریوں کو بجلی کا جھٹکا، ٹیرف فی یونٹ ₹1.09 سے ₹2.89 تک بڑھا دیا۔ اطلاق 1 ستمبر 2020 سے ہوگا۔ پاور ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہر زبان پر مہنگائی کا نام، جینا حرام۔ آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں پہنچ سے دور، عوام فاقوں پر مجبور۔ آٹا 80 اور چینی 110 روپے کلو تک ملنے لگی۔ فلاحی ریاست کے دعوے دار کہاں ہیں؟ 2 وقت کی روٹی کو ترستے شہریوں کی دہائی۔ چینی دی مہنگائی ٹوٹ جاوے، آٹے دی بھی ٹوٹ جاوے، سبزیاں دی ٹوٹ جاوے۔ عمران صاحب نہیں تو تسی الیکشن ہار جانا ہے کی۔ آٹے کا تھیلا 750 کا تھیلا، 1250 کا تھیلا، غریب آدمی کیا لے؟ آٹا کہتے ہیں 860 روپے کا، وہ 1200 سے اوپر بات کرتے ہیں، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ سندھ حکومت مہنگائی کے نام پر وفاق کے خلاف سازش میں مصروف۔ صوبے میں 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود۔ صوبائی حکومت ریلیز کرے تو آٹا 40 سے 50 روپے کلو تک آ جائے گا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا دعویٰ۔ چارسدہ میں ننھی زینب کا قاتل میڈیا کے سامنے پیش۔ ملزم کی نشاندہی پر آلائے قتل اور بچی کے جوتے برآمد۔ سفاک درندے کو عبرتناک سزا دلوائیں گے۔ کامران بنگش اور پولیس حکام کی پریس کانفرنس۔ کراچی میں سورج کا مزاج برہم، شہر قائد میں گرمی کی لہر، درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ، سمندری ہوائیں معطل، محکمہ موسمیات کی درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔
بھارت نے بڑی چالاکی کے ساتھ کشمیر کی جدوجہد کو دہشت گردی میں رون دیا. پاکستان نے دنیا میں انڈین موقف کو شکست دی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. موٹر وے زیادتی کیس کا مفرور ملزم عابد ملہی گرفتار کر لیا گیا ہے. CIA نے ملزم عابد ملہی کو مانگا منڈی سے گرفتار کیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, کہیے گا پولیس کی جانب سے اب تک کیا بتایا گیا ہے اس بارے, اور ساتھ ہی ساتھ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس میں؟ دیکھیں, پنجاب پولیس کی جانب سے باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ ملزم عابد ملہی کو جو کہ مرکزی ملزم تھا سانیہ سیالکوٹ موٹر وے کا, جہاں پر اس نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ جو ہے مانگا منڈی سے آج اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ فیصل آباد میں گرفتار کیا گیا, لیکن پنجاب پولیس کی جانب سے اب تصدیق کی گئی ہے کہ وہ مانگا منڈی سے گرفتار کیا گیا ہے اور وہاں پر آپریشن کیا تھا فیصل آباد میں, جہاں سے وہ فرار ہو کر یہاں پر آ چکا تھا مانگا منڈی. یہاں پر مانگا منڈی میں کچھ اس کے رشتہ دار اور کچھ اس کے وہ افراد جو کہ اس کے گینگ کے حصے دار تھے وہ یہاں پر رہتے تھے, اور یہاں پر آپریشن کرتے ہوئے مرکزی ملزم عابد ملہی کو گرفتار کیا گیا ہے. کل کو اس کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا, پھر اس کی شناخت پریڈ کروائی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے جس طرح شناخت پریڈ کے بعد اس کا باقاعدہ جیل بھجوایا جائے گا, اور اس کے حوالے سے جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو سزا دلوانے کے حوالے سے پنجاب پولیس کا جو جوڈیشل ونگ ہے وہ ایکٹیو ہوگا, اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہوئے اس کو سزا جو ہے دلوانے میں جو ہے وہ اس کی کوشش کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ایک ہفتہ قبل جو ہے اس میں سخت ریئیکشن دکھایا گیا تھا, اور پنجاب پولیس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا جس میں محکمہ داخلہ پنجاب, CCP لاہور اور دیگر افسران موجود تھے, اور یہ کہا گیا تھا کہ جو 48 گھنٹوں کی باتیں کرتے تھے وہ بہت شکریہ آپ کا حسن رضا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.